الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کالے مول نہ تھیندے چٹے کالے مول نہ تھیندے چٹے توڑے سو من صابن لئیے منافق دا دل کدہیں صاف نہ تھی سی توڑے پڑھ پڑھ قرآن سنائیے اسادہ کم ہے قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے میاں اولو ہیں جہانو ماریا ویسی جرا حد بھی قرآن دی بھنے کیونکہ گئی قرآن نورانی شیشہ ہے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دی رغ بھی کھاوے جڑا آپ پڑھے تے عمل کرے سدھا جنت جہیں پاوے محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز و نظر و شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل صد احترام وہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز جو آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، اس گفتگو کا آج کے اس بیان کا، اس تقریر کا عنوان ہے کہ قرآن مقدس کا اثر، تاثیر قرآن۔ قرآن یہ ہے کیا؟ یہ روح ہے، اور ہمیشہ روح پر بدن کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ توجہ ایمان والے، اللہ نے قرآن کو روح فرمایا ہے۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں۔ آسمان سے بارش نازل کی اللہ رب العالمین نے، پانی کی صورت میں بارش نازل ہوئی ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، آسمان سے بارش برسی، بارش نازل ہوئی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے بنجر زمین آباد ہو گئی۔ اس بارش کی وجہ سے اللہ نے اناج دیے، اس بارش کی وجہ سے بیابان زمین آباد ہو گئی، اس بارش کی وجہ سے اللہ نے قسموں قسم کے میوے دیے۔ یہ اس بارش میں تاثیر رکھی ہے۔ جب یہی قرآن کی صورت میں بارش نازل ہوئی، اللہ نے ایمان کی شمع دل کے اندر روشن کر دی، منور کر دیا۔ جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، قرآن کو محبت سے سنا، توجہ سے سنا، عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر کیا ہے، قرآن کی تاثیر کیا ہے، کیونکہ قرآن دلوں پر راج کرنے والا ہے، دلوں میں محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ایک باری اسی سبحان اللہ چھوڑو۔ فرمایا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتابی شکل کے اندر، تحریری شکل کے اندر قرآن نازل نہیں فرمایا، رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ میرے سونے پیغمبر کے دل اطہر پر قرآن اترا۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ دل امام الانبیاء کا اور قرآن کی بہاریں، قرآن کا مرکز میرے پیغمبر کا دل اطہر ہے۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا قرآن کی تاثیر، قرآن کی تاثیر پہاڑوں پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس۔ توجہ ایمان والے، قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا۔ اللہ مفسرین کرام نے بہترین توجیہ فرمائی ہے، اللہ پہاڑوں کو مخاطب کرتا اور قرآن پہ نازل
نازل کرتا، قرآن کی تلاوتیں ان پہاڑوں کو مخاطب کر کے کی جاتی، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے قرآن سننے سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو اثر ہے قرآن کا ان پہاڑوں پر، یہ تو اثر ہے قرآن کا ان پہاڑوں پر۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا ذرا ان کی بٹھا چھوڑا کر بڑا کم ہے نا، پر بٹھاؤ نے درود شریف پڑھ لو۔ اس کے سندھی مسجد ہے، کوئی یقین نہیں ہے، بس چھوڑی درود شریف پڑھ لو۔ اللہ یہ سارا اس صوبے سے جرمانہ لانا چاہیے۔ اللہ کے بندے پتہ ہے بھی جاننے تو سب نہ جاننا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر پہاڑوں پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کا اثر انسانوں پر کیا ہے؟ قرآن کا اثر پہاڑوں پہ، انسانوں پہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ رب کائنات نے فرمایا او کائنات والو، قرآن کا اثر انسانوں پر، جو قرآن میں نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا، اپنے رسول پہ نازل کیا، امام الانبیاء پہ نازل کیا، خطیب الانبیاء پر نازل کیا، رئیس الانبیاء پر نازل کیا، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ جب قرآن انسان وہی سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں، رونا کیوں شروع کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے سخت دلوں کو میں اللہ نرم اور موم کر دیتا ہوں۔ اللہ میاں کیسے؟ فرما اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی ہے، بہترین نصیحت نازل کی ہے، بہترین اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی ہے، بہترین رب نے حکم نازل فرمائے ہیں، بہترین احکامات اللہ نے نازل کی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ میرے اللہ فرماتی ہیں او کائنات والو،
بہترین بات ہے، بہترین کتاب ہے، بہترین نصیحت ہے، بہترین کلام ہے جو میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب بندہ توجہ سے قرآن سنتا ہے، محبت سے قرآن سنتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے سنتا ہے، پھر قرآن کا اثر کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وجود میں تھوڑی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ہماری زبان میں تو اسے رونگٹے کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لو کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ میاں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، رب کے خوف سے، یہ تو باہر کی حالت ہے، اندر کی حالت یہ ہوتی ہے ان کے جتنے سخت دل ہوتے ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں، وہ نرم ہو جاتے ہیں، وہ ایمان۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اور مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اور 7ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ قرآن سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ اللہ یہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ آنکھوں سے آنسو کیوں آتے ہیں؟ فرمایا مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ بڑے وہابی ہیں، لوگ کہتے تھے یہ بزرگوں کے بڑے مخالف ہیں، یہ فلاں بات کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب جب قرآن سنا اللہ ہم نے حق پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ شاید سمجھنا یہ حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں، اللہ کے بعد پیغمبر امام الانبیاء حدیث مشہور و معروف اپنے موضوع کے مطابق اسے ایک ٹکڑے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے بعد پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر کے شاگرد ہیں، سچے غلام ہیں، امت کے پہلے خلیفہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنا گھر لے کر گیا ہے۔ آپ وہاں قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، جو قرآن سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کرنے لگا ہوں، قوم آئی آ کر کہنے لگی ابن دغنا یا اسے رکھ یا ہمیں رکھ۔ ابن دغنا صدیق کے پاس آیا، صدیق اکبر نے فرمایا تیری عام شام کی ضرورت کوئی نہیں، تیری امان کی ضرورت کوئی نہیں، تو برادری رکھ، ہم جا رہے ہیں، مجھے تو پیغمبر نے بھیجا تھا اس لیے میں آیا تھا۔ اب صدیق چل پڑے ہیں، کافروں کو موقع مل گیا ہے، انہوں نے چند جوان کٹھے کیے، جوانوں سے کہا اتنے جوان جو تیر انداز ہیں، بہترین تیر انداز ہیں اور بہترین تلوار چلانے کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے ابو بکر، یہ بزرگوں کا بڑا مخالف ہے، بزرگوں کا بڑا گستاخ ہے، یہ کہتا ہے یہ بابے کچھ نہیں کرتے، یہ معبود کچھ نہیں کرتے، صرف ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ تمہارے دین کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، تمہارے قول کو نہیں مانتا، تمہارے طریقے کو نہیں مانتا۔ انہیں اس طرح کی تربیت دی گئی اور اس طرح تیار چند جوانوں کو کیا گیا، جاؤ جا کر
ابو بکر کو قتل کر دو علیاذ باللہ. یہ چند جوان آئے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, دور سے تیر نہیں چلاتے, کیا ہم کوئی ڈرپوک تو نہیں ہے, علاقے میں مشہور ہیں, ہم بڑے طاقتور بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, دلیر بھی ہیں, ہم جا کر سامنے آمنے مقابلہ کریں گے. اب یہ قریب آئے, صدیق کو پتہ ہی کوئی نہیں, صدیق کی زبان پہ رب کا قرآن ہے, پڑھ رہے ہیں. فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. سیدنا صدیق قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. فرمایا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. ابھی بھی رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو, اس رب کو پہچانو جس رب نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے, جس رب نے زمین بچھائی, جس رب نے اس مردہ زمین سے زندہ دانوں کو نکالا, میووں کو نکالا, اناج کو نکالا. اب یہ قریب آئے, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کہتے ہیں یارو وہ جھوٹے تھے, یہ سچا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. انہوں نے کہا یہی بات سچی ہے, بات بہترین ہے, وہ جھوٹے ہیں. اب قریب آئے نا, آگے کہتے ہیں ابو بکر مہربانی کر ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے, اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. قرآن ان کی دعا کا تذکرہ کرتا ہے, کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اور ہمارا پالنے والا اللہ, قرآن نے ایسا کیا ہے. فرما ہمارا پالنے والا اللہ, آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں, رب مہربانی کر فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ دے جو تیری توحید کے گواہ ہیں, تیری وحدانیت کے گواہ ہیں, تیری ربوبیت کے گواہ ہیں, تیری الوہیت کے گواہ ہیں. اللہ جو تجھے ماننے والے ہیں, تیری وحدانیت کی گواہیاں دینے والے ہیں, اللہ ہمیں بھی ان میں لکھ دے. عرض کر رہا تھا یہ قرآن کا اثر انسانوں پر, پہاڑوں پر, پتھروں پر, انسانوں پر شاید سمجھ نہ آئی ہو, اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے, توجہ توجہ, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. اللہ فرماتی ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ, جس وقت مومن بندے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ,
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں, شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ قرآن جتنا سنتے رہے سیراب نہیں ہوتے. کبھی بندہ قرآن سننے سے اکتاتا ہے؟ ایمان والا بندہ ہو کبھی اکتاتا؟ جتنی دفعہ پڑھا جائے اتنا ایمان بلند ہوتا ہے, اتنا زیادہ بڑھتا ہے. زادتہم ایمانا. اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے ایمانوں کو اس قرآن کی وجہ سے میں اور زیادہ کر دیتا ہوں, اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہوں. پھر حالت ان کی یہ بنتی ہے, میں اللہ خود اعلان کر کے کہتا ہوں اور میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے یہ جو قرآن والے ہیں یہ پکے ایمان والے ہیں جن پر قرآن اثر کیا. عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر پہاڑوں پر, قرآن کا اثر پتھروں پر, قرآن کا اثر انسانوں پر. آؤ تمہیں بتلاؤں قرآن کا اثر خود صاحب قرآن پر. سبحان اللہ. توجہ ہے, تھکے تو نہیں ہو. سبحان اللہ. جو ایمان والے. عرض کر رہا تھا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سیدنا کعب بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا ذرا قرآن سناؤ. سبحان اللہ. ابن مسعود نے ہاتھ جوڑے, آقا آپ تو صاحب قرآن ہیں, آپ پہ تو قرآن اترا ہے, ہم آپ کو کیسے سنائیں. میرے نبی نے فرمایا جس طرح قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے اس طرح مجھے قرآن سننا بھی پسند ہے, ذرا تلاوت تو کیجئے نا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی ہیں, ہاتھ باندھے ہیں, میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء تشریف فرمائیں, سامنے کھڑا ہوں, سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقت نہیں کہ ایک ایک آیت کا معنی کروں. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا, جب میں ان آیات پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ ہر امت پہ گواہ مقرر کریں گے. فرمایا میرے پیغمبر ہم آپ کو ان گواہوں پر گواہ مقرر کریں گے. میرے نبی نے فرمایا حسبک حسبک حسبک. اور ذرا میرا صحابی رک جا رک جا رک جا, کافی ہے. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی پیغمبر کی طرف نظر دوڑائی میرے نبی کی داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی تھی, آپ کا سینہ مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو گیا تھا. عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر پہاڑوں پر, قرآن کا اثر انسانوں پر, قرآن کا اثر صاحب قرآن پر. آؤ تمہیں بتلاؤں قرآن کا اثر فرشتوں پر. سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ رات کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے,
میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ساتھ میرے گھوڑا باندھا ہوا ہے، قریب میرے بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، میں نے سورۃ کہف شروع کی ہوئی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ سیدنا اسید ابن حضیر فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، گھوڑا بدکنے لگیا، مجھے خوف آیا کہیں میرے بیٹے پر نہ چڑھ جائے، گھوڑا ہے، جانور ہے، اسے کوئی عقل تو نہیں، شعور نہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا، گھوڑا رک جاتا، پھر میں قرآن پڑھتا، گھوڑا پھر اس طرح کرنا شروع کر دیتا، بدکنے لگتا، پھر میں خاموش ہوتا، پھر گھوڑا رک جاتا، میں نے جلدی جلدی تلاوت مکمل کی، میں اپنے خیمے سے جو ہی باہر آیا، کیا دیکھتا ہوں ایک نورانی چیز ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کمکمیں جل رہی ہیں، یہ آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے، اٹھتی جا رہی ہے، اتنی چلی گئی کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح ہوئی، میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے آ کے عرض کیا آقا رات کو میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے، عجیب حالت دیکھی ہے، میرے نبی نے فرمایا بتلا کیا دیکھا ہے؟ آقا میں قرآن پڑھنے لگا تھا اور گھوڑا میرا بدکنے لگ گیا، میں نے قرآن خاموش ہو گیا، پڑھنا روک دیا، گھوڑا چپ ہو گیا، میں نے بغیر آ کے دیکھا ایک نورانی چیز ہے جس میں چھوٹے چھوٹے کمکمیں روشنیاں جل رہی ہیں اور آسمان پہ اٹھتی اٹھتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میرے نبی نے فرمایا او سید تلاوت نہ روکتا، او سید قرآن پڑھنا نہ روکتا، تلک الملائکۃ لصوتک، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا تیری آواز پر، تلاوت پر، قرآن پڑھنے پر، وہ فرشتے اترے جو تیرا قرآن سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تو تلاوت نہ روکتا تو صبح یہ مدینے والے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا سوائے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے باقی کسی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے فرشتے تسبیح تو کرتے ہیں، تحمید تو کرتے ہیں، رب کا ذکر تو کرتے ہیں، سوائے جبرائیل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ تلاوت نہیں کرتا۔ اس لیے بندہ جب تلاوت یکسوئی میں کرتا ہے آسمان سے فرشتے اتر کے قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر پہاڑوں پر، قرآن کا اثر پتھروں پر، قرآن کا اثر انسانوں پر، قرآن کا اثر خود صاحب قرآن پر، قرآن کا اثر کافروں پر۔ سنا دے وہاں تھکے تو نہیں ہو، پوچھیے ایک باری سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے، حکم ہو گیا ہے جہاد کے لیے نکلو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد پر چلے گئے ہیں، جنگ بدر ہے، اللہ کا کرنا توجہ ایمان والے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہو گئے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے قیدی لائے گئے، مسجد نبوی کے اندر جب آپ
پہنچ گئے ہیں. مدینۃ المنورہ میں پہنچے, فیصلہ ہوا فدیہ لے کر, ان سے کچھ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. سیدنا توجہ ایمان والے, اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حکم دے دیا ہے لے آؤ. جبیر ابن مطعم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. یہ فرماتے ہیں کچھ میرے رشتہ دار بھی قیدی ہو گئے تھے, میں چھڑانے کے لیے آیا تھا. جو ہی مسجد میں داخل ہوا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہیں, صاحب قرآن نماز پڑھا رہے ہیں. قرآن پیغمبر کی زبان ہے, رب کا قرآن ہے. مغرب کی نماز ہے, میرے نبی نے سورت طور شروع کی ہوئی ہے. فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. سیدنا جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. توجہ سے قرآن جو سن رہا تھا, آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی, موتیوں کی طرح آنسو بہ رہی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جب اس آیت مبارکہ سورت طور کی آیت نمبر 35 پر پہنچے, فرما ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے سیدنا جبیر فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا میرا دل پھٹ جائے گا. امام الانبیاء نے نماز مکمل کی ہے. میرے نبی نے اپنا چہرہ مبارک, اپنا سینہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کیا, سامنے دیکھا میں کھڑا رو رہا ہوں. دوڑ کے آیا, آقا آیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے. وہ معاملات تو بعد میں ہوں گے, پہلے مہربانی کیجیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کر لوں اور کلمہ پڑھ لوں. سبحان اللہ. کسی نے بڑا خوب کہا, کہتا ہے کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. علامہ چلاسی, بڑے بابا چلاسی بڑے عجیب انداز میں کہتا ہے کتاب من اللہ لا ریب فیہ, کتاب من اللہ لا ریب فیہ, رسول من اللہ لا عیب فیہ. او کائنات والو کتاب لا ریب ہے, رسول بے عیب ہے, عیبوں سے پاک ہے. کتاب لا ریب ہے, توجہ شک سے پاک ہے. علامہ صابونی فرماتے ہیں شریعت من اللہ للانسان تبیان, شریعت من اللہ للانسان تبیان وکل شیء سوی القرآن خسران. اور کائنات والو جو اگر قرآن سے ہٹ گئے, قرآن سے منہ موڑ لیا, قرآن سے پیچھے ہٹ گئے, جتنیاں بھی باتیں کرتے رہو خسارہ ہی خسارہ ہے. عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر پہاڑوں پہ, قرآن کا اثر پتھروں پر, قرآن کا اثر انسانوں پر, قرآن کا اثر صاحب قرآن پر, قرآن کا اثر فرشتوں پر, قرآن کا اثر کافروں پر. آؤ تمہیں سناؤں قرآن کا اثر جنوں پر. کہتے نہیں ہو جی, سبحان اللہ. سوچو پروانہ اسی سبحان اللہ سنو. توجہ ایمان والے, عرض کر رہا تھا قرآن کا اثر جنوں پر. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, رئیس الانبیاء, خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں
فجر کی نماز ہے، قرآن پڑھ رہی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، نماز میں قرآن پڑھ رہی ہیں. 5 یا 7 جنوں کی ٹولی ہے. جب یہ پہنچی اور انہوں نے قرآن سنا، قرآن کی آواز کانوں میں آئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. جب یہ جن آئے، قرآن کی آواز کانوں میں آئی، فجر کی نماز ہے، اللہ کے پاک پیغمبر وادی میں قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھا رہی ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے ایک دوسرے سے کہا رک جاؤ، مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے ہیں، ہمارا جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا ہے. جب اور قریب آئے، نبی پاک کی زبان سے قرآن سننے لگے، کہنے لگے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، انگلیاں رکھ دی اپنے ہونٹوں پر، کہنے لگے چپ کر جاؤ، مار کا چپ کر جاؤ، ذرا سننے تو دو نا. اب جب قرآن سنا، اثر کیا ہوا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. اللہ رب العالمین نے فرما کے کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. جا کر اپنے قبیلے سے کہہ دیا تمہاری مرضی ہے، جو کچھ تم کرنا چاہو، ہم ایمان لے آئے ہیں. قرآن سنا ہے، عرض کر رہا تھا قرآن سنا، اللہ نے ہدایت دے دی. توجہ سے سنا. قرآن کا اثر پہاڑوں پر، قرآن کا اثر پتھروں پر، قرآن کا اثر انسانوں پر، قرآن کا اثر فرشتوں پر، قرآن کا اثر صاحب قرآن پر، قرآن کا اثر جنوں پر. شرط یہ ہے کہ قرآن بندہ توجہ سے سنے تو تب ہدایت ملتی ہے، ورنہ زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد